Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं शोबाए उर्दू SGGGCBSW की इस ई लर्निंग क्लास में अपने एक नए मौजू के साथ, जिसका उन्वान है उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक। अजीज तुलबा, उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक ने किस तरह से खिदमत अंजाम दी और इस तहरीक के आगाज की क्या वजह थी, तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। अजीज तुलबा, उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू नस्र अलीगढ़ तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक के एहसान से बेहद गिरह बार है। अलीगढ़ तहरीक ने हमारे अहले कलम को ख्वाब गफलत से बेदार किया, अपने अदब की खामियों से बाखबर किया और मगरबी अदब के फैलाए हुए उजाले के सहारे इस कारवा को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। तरक्की पसंद तहरीक ने जो खिदमत अंजाम दी वो भी किसी तरह उससे कम नहीं। इसने मेहनत कश इंसानों को अदब का हीरो बनाया और शहजादे के सर से ताज उतारकर उसके सर पर सजाया। ये इस तहरीक का ही तो कमाल था कि हमारे अदब में खेतों खलियानों की सोंधी सोंधी खुशबुएं बस गई और किसान और मजदूरों का पसीना इसकी तरावत का सामान बन गया। आइए इस तहरीक को तारीख के पस मंजर में भी समझने की कोशिश करते हैं। अजीज तुलबा, कार्ल मार्क्स एक मशहूर जर्मन मुफक्किर था। उन्होंने सरमाया व मेहनत के मसाइल पर गौर किया और अपने अफकार अपनी मार्का आराई तसन्नीफ सरमाया में पेश किया। उन्होंने सरमायादार को जालिम और मजदूरों को मजलूम करार दिया, क्योंकि मेहनत कश यानी मजदूरों को सरमायादार पैदावार में इसका हिस्सा नहीं देता था, हालांकि पैदावार में उसकी मेहनत को सरमाए से ज्यादा अहमियत हासिल है। कार्ल मार्क्स के नज़दीक दौलत की यह गैर मसावी यानी नाबराबरी तकसीम ही दुनिया की सारी खराबियों की जड़ है। अजीज तुलबा, लेनिन एक बुलंद हौसला रूसी रहनुमा थे। उन्होंने मेहनत कशों की रहनुमाई का हक अदा किया। इस जमाने में रूसी बादशाह जार की ज्यादतियां इंतहा को पहुंच चुकी थी, इसलिए वहां कार्ल मार्क्स के अफगार का गहरा असर हुआ। लेनिन खास तौर पर इससे मुतासिर हुए। आखिरकार मेहनत कशों ने मुतहद होकर 1917 में जार रूस की कुव्वत को शिकस्त दे दी और हुकूमत की बागडोर खुद संभाल ली। हुक्मरान जमात का नया नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी करार पाया। इस इनकलाब ने सारी दुनिया पर हकीकत रोशन कर दी। मशक्कत करने वाले फौलादी हाथ एक हाथ उठ खड़े हुए तो जालिमों की मजबूत से मजबूत हुकूमत भी उनके आगे ठहर नहीं सकती। 1933 में हिटलर के आमिराना यानी हाकिमाना रवैये ने दुनिया भर के दानिश्वरों और अदीबों को, जो आम लोगों की बनिस्बत ज्यादा हसास होते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मजलूमों की हिमायत में उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। अजीज तुलबा, इस जमाने में कुछ दर्दमंद हिंदुस्तानी नौजवान लंदन में जेर तालीम थे। इनमें से चंद के नाम हैं सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दिन तासीर। उन्होंने बार बार मिलकर गौर किया कि इन हालात में हिंदुस्तान के अदीब और दानिश्वर किस तरह अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। उन्होंने लंदन में हम ख्याल दोस्तों को मुतहद किया। अजीज तुलबा, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन के नाम से लंदन में एक अंजुमन कायम हुई। इसकी तरफ से एक ऐलान नामा भी शाये किया गया, जिसमें कहा गया कि अब पुराने ख्यालात की जड़ें हिल रही हैं और एक नया समाज जन्म ले रहा है। ऐसे में हिंदुस्तानी अदीबों का फर्ज है कि इसमें तब्दीली को अपनी तहरीरों के जरिए उजागर करे और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लगाने में मदद दे। अदब को आवाम के नजदीक लाए, उसमें हकीकत का रंग भरे। इसको हम तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंदी कह सकते हैं। अजीज तुलबा, ये ऐलान नामा हिंदुस्तान के बहुत से तालीम
یافتہ لوگوں کو بھجوایا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اسے ملک میں عام کریں۔ اس سال سجاد ظہیر بھی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے، جس سے انجمن کی سرگرمیوں اور بھی تیز ہو گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں احمد علی انگریزی کے لیکچرر تھے، ان کا گھر انجمن کا دفتر بن گیا۔ ادھر حیدرآباد میں سبت حسین اور بنگال میں ہرن مکھرجی ادب کی اس تحریک اور اس ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکادمی الہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا تعارف کرا گیا۔ اس کانفرنس میں پریم چند، مولوی عبدالحق، جوش ملیحہ آبادی اور دوسرے بلند پایہ ادیب اور شاعر موجود تھے۔ مناسب سمجھا گیا کہ انجمن کے اعلان نامے پر مختلف زبانوں کے عالموں اور ادیبوں کے دستخط کرائے جائیں۔ لوگوں نے بخوشی اس پر دستخط کر دیے، جس سے انجمن کو تقویت حاصل ہوئی۔ عزیز طلبہ، 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں انجمن کی ایک کانفرنس ہوئی۔ پریم چند نے خطبہ صدارت پیش کیا۔ مولانا حسرت موہانی، کملا دیوی چٹوپادھیائے اور دیگر اہل علم نے تقریریں کی۔ سجاد ظہیر انجمن کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس کانفرنس میں انجمن کے دستور اساسی کو منظوری دی گئی۔ اس کے بعد ملک میں جا بجا انجمن کے جلسے اور کانفرنسیں ہوتی رہیں اور ترقی پسندوں کا یہ کارواں قدم سے قدم ملا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ کرشن چندر، بنٹو بیدی، عصمت، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، بلونت سنگھ وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھتے رہے۔ مجاز، جذبی، اختر انصاری، فراق، فیض، مخدوم، سردار جعفری، مجروح، کیفی، احمد ندیم قاسمی، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی اور پرویز شاہدی وغیرہ انجمن ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کر رہے تھے۔ میراجی اور نون میم راشد بھی کچھ دنوں انجمن کے ہم نوا رہے، پھر کنارہ کش ہو گئے۔ سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر عبدالعلیم، علی احمد سرور، احتشام حسین، عزیز احمد، ممتاز حسین جیسے نقادوں نے تنقیدی مضامین کے ذریعے تحریک کے خد و خال نمایاں کرنے کی اہم ذمہ داری قبول کی۔ احمد ندیم قاسمی، سردار جعفری، فراق، فیض تخلیق کار تھے، مگر انہوں نے تنقید نگاری کی طرف بھی توجہ کی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ترقی پسند ادب کے ضابطے اور اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس تحریک کو چلانے کے لیے نیم قاعدے بنائے گئے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک میں ان اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے، ادب ایک اعلیٰ کار ہے۔ ترقی پسندوں نے بار بار اور واضح طور پر اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد لی جانی چاہیے۔ دوسرا، ادب عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ ادب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگوں، بلکہ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ ترقی پسند ادیب اس پر ہمیشہ زور دیتے رہے کہ ان کا ادب عوامی ادب ہے۔ اس کے علاوہ ادیب جانبدار نہیں ہو سکتا۔ ترقی پسند ادب کی بنیاد اس پر ہے کہ ظلم و ناانصافی کی اس دنیا میں ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک حساس، درد مند دل رکھتا ہے اور محنت کشوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسندی اور اشتراکیت، ترقی پسندوں نے کبھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اشتراکی کمیونسٹ ہیں۔ سجاد ظہیر نے کہا تھا، سرمایہ داری نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے، اشتراکیت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب اور سیاست، ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ادب سیاست میں حصہ لیتا ہے اس پر لوگ نعرہ بازی کا الزام لگاتے ہیں اور اسے پروپیگنڈا بتاتے ہیں۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
سیاست میں عملی حصہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف کلمی خدمت کر کے ادیب اپنی ذمہ داری سے سپرد نہیں ہو سکتا، اسے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ان کی حمایت کی جو تحریکیں چلی ان میں عملی حصہ لینا چاہیے۔ ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ ادیب کوئی جوگی نہیں ہے، سماج کا ایک فرد ہے اور ادب اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے یہاں انفرادیت کی گنجائش نہیں، ادب میں اجتماعی زندگی کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نیموں میں پیغام زیادہ اہم ہے۔ کہا گیا ادب کے دو پہلو ہوتے ہیں، مواد اور حیت۔ مواد سے مراد ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے اور حیت سے مراد ہے اس بات کے کہنے کا انداز۔ اعتدال پسندوں نے مواد اور حیت دونوں کو اہمیت دی، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ ادب میں سجاوٹ غیر ضروری ہے اور ادب کی فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنی ادب کی مقصدیت۔ عزیز طلبہ، اس تحریک کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شاعر و ادیب موضوع اور مواد کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے۔ ادب کو فروغ ہوا کیونکہ اب لکھنے کے لیے ایک اہم محرک ہاتھ آ گیا تھا۔ شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ، تمام اصناف پر ترقی پسند تحریک اثر انداز ہوئی۔ رفتہ رفتہ ترقی پسند تحریک میں شدت پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اشتراکی خیالات کے پرچار کو ہی ادب سمجھ لیا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والوں نے نوجوان شاعر اور ادیب اپنی تحریروں سے ملک میں انقلاب لانے کے خواب دیکھنے لگے اور اس جوش میں اتنے بے خود ہو گئے کہ ان کا ادب نہیں رہا اور محض پروپیگنڈا یا نعرہ بازی بن کر رہ گیا۔ ادب میں انگارے، شعلے، آگ، چنگاری، شرارے، طوفان، بغاوت، خون جیسے آتشیں لفظوں کا استعمال بہت عام ہو گیا۔ بعض اہم ادیبوں کو یہ صورتحال ناگوار ہوئی اور وہ اس تحریک سے بیزار ہو گئے۔ اثر لکھنوی، رشید احمد صدیقی، کلیم الدین احمد وغیرہ نے اس شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائی۔ میرانجی اور نون میم راشد تو پہلے ہی ترقی پسند تحریک سے الگ ہو چکے تھے۔ منٹو، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس، اختر الایمان بھی معطوب قرار دیے گئے اور 1953 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے اس تنظیم کا شیرازہ بکھرنے لگا اور 1956 میں تو بعض صاحب نظر یہاں تک کہہ اٹھے کہ ترقی پسند تحریک اپنا کام پورا کر چکی، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ترقی پسند تحریک کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا، خیال و خواب کے دنیا سے نکال کر سنگلاخ حقیقتوں کی دنیا میں سانس لینا سکھایا، شعر و ادب کو بے فکروں اور امیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیت کھلیان تک پہنچایا۔ ابھی تک ادب کو اعلیٰ اور متوسط طبقے کی جاگیر سمجھا جاتا تھا، ترقی پسند تحریک کے طفیل عام انسان کی رسائی ادب تک ہوئی۔ عزیز طلبہ، شعر و ادب کے دامن کو وسیع کرنے کی کوشش تو علی گڑھ تحریک کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اب اس وسعت میں مزید اضافہ ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کہ ادب بیکار کا مشغلہ اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں، اس کے ذریعے زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں کی دنیا بدل گئی۔ اس تحریک سے پہلے اردو میں یا تو پریم چند کے آدرشوادی افسانے تھے یا پھر سجاد حیدر کے رومانی افسانے۔ بے شک پریم چند کے دو ایک افسانوں میں حقیقت نگاری سے کام لیا گیا تھا، جس کی بہتر مثال کفن ہے، لیکن ان کی گنتی نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اسی زمانے میں کہانیوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا، اس میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود ظفر کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان کہانیوں میں سماجی مسائل کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ حکومت نے اس مجموعے پر پابندی لگا دی۔ آگے چل کر جن فنکاروں نے افسانے لکھے ان میں صاف گوئی اور بے باکی کا سبق انگارے سے ہی سیکھا۔ عزیز طلبہ، ہمارے قدیم شاعری میں حسن و عشق کے فرضی افسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ علی گڑھ تحریک نے پہلی بار اردو شاعری کو اس محدود دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ سر سید، حالی،
اور محمد حسین آزاد کی کوشش 12 برس ضرور ہوئی، مگر اردو شاعری کی کائنات کو یکساں بدل ڈالنے کا کارنامہ آخرکار ترقی پسند تحریک نے انجام دیا۔ پریم چند نے کہا تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس تحریک کے زیر اثر معیار بدلا، حسینوں کے لب و رخسار کی بجائے مزدوروں کے پسینے کی مہک اور کھیتوں کی بھینی خوشبو کو سراہا جانے لگا۔ تنقید کی ذمہ داری کچھ اور زیادہ تھی، جسے اس نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس نے شعر و ادب کی پرکھ کے لیے نئی کسوٹی پیش کی اور ترقی پسند ادب کی تحسین کا راستہ ہموار کیا۔ مختصر یہ کہ ترقی پسند تحریک کی بدولت اردو ادب کو موضوعات کو وسعت حاصل ہوئی، عزیز طلباء اور بیان کے مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ ترقی پسند تحریک کے خامیاں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ادب کی مقصدیت اور آفادیت پر زور تو علی گڑھ تحریک نے بھی دیا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک نے اسے اور زیادہ اہمیت دی۔ رفتہ رفتہ موضوع اور مواد ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگا اور ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی۔ عالمی ادب کے پس منظر میں غور کیا جائے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مارکسسٹی نقادوں نے جمالیاتی قدروں یعنی ادب کی دلکشی اور رعنائی کو ہمیشہ مناسب حد تک اہمیت دی، لیکن اکثر ترقی پسند ادیب کمیونزم کے پرچار کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ حسن کاری کی ادب میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ انقلاب کی دعوت اس طرح دی جانے لگی جیسے ادب تخلیق نہ کیا جا رہا ہو، شاعری نہ کی جا رہی ہو، محض نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ ملاحظہ ہوں چند نمونے۔ وقت ہے آؤ دو عالم کو دیگر گوں کر دیں، قلب گیتی میں تباہی کے شرارے بھر دیں، مخدوم موت کا گیت۔ میرے ہونٹوں پر نغمے کانپتے ہیں دل کے تاروں کے، میں ہولی کھیلتا ہوں خون سے سرمایہ داروں کے، سردار جعفری جوانی۔ اس کے باوجود تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ ایسی تخلیقات کچھ کم نہیں جن میں بیداری کا پیغام بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حسن کاری بھی۔ اس کی دو ایک مثالیں سن لیں آپ۔ ستونے دار پا رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، مجروح۔ وہ تیرگی ہے کہ اکثر خیال آتا ہے، میرے فلک پا کوئی آفتاب ہے کہ نہیں، جذبی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خامیوں کے باوجود ان خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جو ترقی پسند تحریک نے انجام دی اور جن کے سبب اردو ادب نئی جہتوں سے روشناس ہوا اور بے شمار لاجوال تخلیقات وجود میں آئی۔ پروفیسر عالیہ احمد سرور نے اپنے ایک مضمون میں فرمایا ہے جو میں آپ کو یہاں پر سناتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی پسند ادب نے جس طرح انسان کو زندگی اور ادب کے اسٹیج پر مرکزی جگہ دی، جس طرح عام آدمیوں میں ہیرو کے صفات دیکھے اور دکھائے، جس طرح طبقاتی اور سماجی خلیج کو کم کیا، جس طرح اصلاح، بغاوت اور انقلاب کے لیے ولولہ پیدا کیا، جس طرح ماضی پرستی کے بجائے ماضی کو عقل کی عینک سے دیکھنا سکھایا، جس طرح ہیرو پرستی کم کی، جس طرح ادب کی زبان کو سائنس اور دوسرے علوم کی غذا سے تقویت پہنچائی، جس طرح لوگوں نے اپنی پرانی مصیبت پر قناعت کرنے کے بجائے ایک نئی مسرت کو لبیک کہنے کا جذبہ بیدار کیا، جس طرح زبان کو چند مخصوص لوگوں کا کھلونا بنانے کے بجائے سب کے دل کا آئینہ بنایا، جس طرح اس نے سلانے یا رلانے کے بجائے جگانے کا اور بادہ اور ساگر کے بجائے تلوار کا کام لیا، جس طرح تنقیدی شعور کو ابھارنے اور اسے تخلیقی جوہر کی تربیت و تہذیب کا کام اپنے ذمے لیا، اس سے اس کی کامیابی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ ادب کی دنیا میں نئی راہوں، تجربوں اور رفتاروں کی بڑی اہمیت ہے۔ نئے راستوں میں لوگ بھٹکتے بھی ہیں، لیکن انہی لغزشوں سے راستے کی آبرو قائم ہے۔ عزیز طلباء، اس اقتباس سے ہمیں ترقی پسند تحریک کا مقصد بخوبی سمجھ میں آتا ہے۔ عزیز طلباء، ترقی پسند تحریک کو آئیے مختصر طور پر بھی سمجھتے چلیں۔ ترقی پسند تحریک کے بانی اور سربراہ سجاد ظہیر تھے۔
24 नवंबर 1934 में हिंदुस्तानी नौजवानों का एक ग्रुप लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नॉन किंग के पीछे एक कमरे में जमा हुआ। इस ग्रुप ने हिटलर के फासिज्म के मुखालफत की। 1935 में इस ग्रुप ने एक अदबी हल्के की शक्ल अख्तियार कर ली। 1935 में ही इस ग्रुप सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति प्रकाश, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दिन तासीर ने एक अंजुमन बनाई। अंजुमन का नाम इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन रखा और मुल्कराज आनंद इसके सदर मुकर्रर हुए। अंजुमन का मैनिफेस्टो का मसौदा भी लंदन में ही तैयार हुआ। 1935 में सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान आए और मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, जोश मलिहा आबादी, दया नारायण निगम ने मैनिफेस्टो के मकसद से इत्तेफाक किया और इस पे दस्तखत किए। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई और उसकी सदारत प्रेमचंद ने की। खुतबा सदारत और मकसद तहरीक बयान करते हुए वो कहते हैं, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो और जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज्यादा सोना मौत की अलामत होगा। 1938 में तरक्की पसंद मुसन्नफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई और उसकी सदारत मुल्कराज आनंद ने की। 1942 में तरक्की पसंद मुसन्नफीन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की। इसी तरह 1945 में तरक्की पसंद मुसन्नफीन की चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई और उसकी सदारत हजरत मोहानी ने की। 1947 में तरक्की पसंद मुसन्नफीन की पांचवी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनअक़द हुई और इसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की। 1949 में तरक्की पसंद अदीबों की छठी कॉन्फ्रेंस भीमड़ी में मुनअक़द हुई और इसकी सदारत मशहूर नक्काद राम बिलास शर्मा ने की। 1952 में तरक्की पसंद अदीबों की सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और उसकी सदारत कृष्ण चंद्रन ने की। 1956 में तरक्की पसंद मुसन्नफीन की आठवीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनअक़द हुई और 1956 में ही इस तहरीक का ज़वाल हो गया। अजीज़ तुलबा, ये थी तरक्की पसंद तहरीक का खुलासा और मुख्तसर तारीफ़। अजीज़ तुलबा, मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से इसको ज़रूर सुनेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तालीम पर ध्यान देवें और इस कोरोना काल में अपनी और अपनी हिफाजत करें और अपने समाज की, अपने परिवार की हिफाजत करें। मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।